جہاں پہ منصور کے لیے کام کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہوگا. جی لیکن کچھ لے دے ضرور ہوئی اس معاملے پر. انہوں نے اپنے ولاگ میں 3 سوال بھی اٹھائے تھے. ان کی اپنی یوٹیوب جو ٹیم ہے ان سے ویڈیو لیک ہوئی تو انہوں نے سائڈ میں کھڑی ہوئی مریم اورنگزیب سے تصدیق چاہی جو خود بھی لائل تھی. اور یہ چیز آن ایئر نہیں جانی چاہیے. اس کو کاٹو, یہ تو نہیں چلے گا, یہ تو کٹ ہو گیا نا, کیمرہ بند کر دو, یہ سب کچھ. انہیں شک تھا کہ یا تو یہ ڈیٹا کمپیوٹر سے چوری ہوا ہے یا پھر ہیک ہوا ہے. ضرورت نہیں ہے, وہ اس بات کو ڈینائی کر چکے ہیں. کیوں کریں گے ایسا؟ اس کمپیوٹر تک 5 یا 6 لوگوں کا ایکسس تھا. ان کا کہیں بھی چینل سوئچ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا. اور انہوں نے اس کے لیے خاص ایکسپرٹ, آئی ٹی ایکسپرٹ کو ہائر کیا. اس وقت پتھراؤ کیا جا رہا تھا, مختلف لوگ اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو بھی جواب دیا جن کا یہ کہنا تھا کہ منصور نے خود یہ ویڈیو لیک کیا ہے. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور عبدالستار. خبر ہے کہ مریم نواز کی لیک ویڈیو کے بعد منصور علی خان سما چھوڑ کر ہم پر آ گئے ہیں. کئی سوشل میڈیا ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سما نے منصور علی خان کو نکال دیا اور منصور جبری استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے. ستار, یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا, یہ جب خبر آئی غالباً 10 اپریل, وہ تاریخ 10 اپریل 2023 کہ جب مریم نواز کی ویڈیوز لیک ہوئیں, منصور علی خان نے جو ان کا ایک انٹرویو کیا تھا سما کے پلیٹ فارم سے اور اپنے ولاگ سے, اپنا یوٹیوب چینل ہے وہاں سے بھی انہوں نے ایک انٹرویو کیا. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ وہ انٹرویو سامنے آ گیا, اس کی کچھ لیکڈ ویڈیو, ایک لیکڈ ویڈیو جو کہ بڑی مشہور ہوئی, بڑی وائرل ہوئی, اس پہ کچھ میمز بھی بنی. وہ امریش پوری پتہ نہیں کیا, وہ پانی پی رہا ہے, یہ سب کچھ بعد میں چلتا رہا. لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے, یہ ہم نے رابطہ کیا, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ منصور علی خان سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, لیکن کچھ لے دے ضرور ہوئی اس معاملے پر کہ معاملہ کیا تھا, کیسے, یعنی کہ ناخوشگوار ماحول ایک کریٹ ہوا, انکمفرٹیبل سچویشن ایک کریٹ ہوئی تھی سما میں, جہاں پہ منصور کے لیے کام کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہوگا. جی ایسے ہی ہوا. لیکن منصور یہ بتاتے ہیں, اس وقت وہ کمراٹ میں ہیں اور چھٹیوں پر ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے ایک بیٹر کریئر اپرچونٹی کے طور پر انہوں نے چینل سوئچ کیا ہے, اور وہ کسی دوسرے چینل یعنی کہ ہم نیوز انہوں نے جوائن کر لیا ہے. وہ مہر بخاری جو کہ ارشد شریف کو ریپلیس کر رہی ہیں ARY نیوز میں, اور مہر بخاری کو ریپلیس کر رہے ہیں منصور علی خان ہم چینل پر. جی, منصور علی خان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو ان کے شوز تھے وہ ویکینڈ پر تھے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے. ان کو کیونکہ نیوز گیدرنگ ذرا کم ہوتی ہے ویکینڈز پر, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پرائم ٹائم شو ہو وہ ویک ڈیز میں ہو, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے پر. تو اس وجہ سے یہ منصور کا کہنا ہے. باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر منصور سے اچھی خاصی لے دے ہوئی اور ان سے جواب وغیرہ طلب کیا گیا. لیکن منصور یہ بتاتے ہیں کہ جو ویڈیو لیک ہوئی وہ منصور کے اینڈ سے ہوئی. ان کی اپنی یوٹیوب جو ٹیم ہے ان سے ویڈیو لیک ہوئی, سما کے اینڈ پر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے ولاگ میں 3 سوال بھی اٹھائے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, دکھایا کیوں نہیں, اگر لیک ہوا تو کس نے کیا. تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں, بندے کا سراغ لگا لیا ہے. میرا فیصلہ تھا کہ یہ لیک حصہ جو ہے وہ انٹرویو کا حصہ نہیں بنے گا, کیونکہ ایک صحافتی اقدار ہوتی ہیں, ایک اخلاقیات ہوتی ہے. ایک آپ کو انٹرویو دینے والا گیسٹ اگر یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کلپ نہ جائے یا یہ بات نہ جائے, اس انٹرویو کا حصہ نہ بنے, تو یہ ہم صحافیوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ نہ جائے. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اگر مریم منع کر رہی ہیں, اگر وہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں. ویسے ستار, وہ متنازع سوال جو تھا وہ توشہ خانہ کی BMW گاڑیوں کے حوالے سے تھا. بالکل, وہ سوال یہ تھا کہ آپ کی جو BMW ہے کیا ہٹ ہوئی تھی نیب کے دفتر کے باہر, جو آپ نے دیکھا مشہور زمانہ مریم نواز کی جو پیشی ہوئی تھی, اس وقت پتھراؤ کیا جا رہا تھا, مختلف لوگ اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں. تو سوال کیا گیا, مریم نے کہا کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں ہے, اور یہ بات آن ایئر تو نہیں جائے گی, اس کو کٹ کر دو, یہیں روک دو, یہ چلے گا تو نہیں, یہ اس کا حصہ تو نہیں ہے. اور بار بار وہ پانی بھی پی رہی ہیں, اس کے الگ ایک میمز بنے. جبکہ منصور علی خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں مریم صاحبہ, یہ جو آپ نے اپنے ریٹرنز میں یہ شو کیا ہوا ہے, تو یہ تو آپ
انہوں نے رولز کی بات کی تو وہ زیادہ بوکھلا گئیں کہ انہیں وہ رولز نہیں پتا تھے، تو انہوں نے سائڈ میں کھڑی ہوئی مریم اورنگزیب سے تصدیق چاہی جو خود بھی لائل تھی. جی انہوں نے کہا کہ آپ نے ریٹرن پہ یہ چیزیں شو کی ہوئی ہیں اپنی ملکیت کے طور پر، آپ اس سے کیسے انحراف کر سکتی ہیں. تو پھر مریم نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو کنفرم کر کے دوبارہ اس چیز کا جواب دوں گی، اور یہ چیز آن ایئر نہیں جانی چاہیے، جو کہ نہیں گئی اور بعد میں اس کا ایک لیکڈ حصہ ہمارے سامنے آیا. منصور علی خان نے جو اپنی ولاگ میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ چیز انہیں شک تھا کہ یا تو یہ ڈیٹا کمپیوٹر سے چوری ہوا ہے یا پھر ہیک ہوا ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ کمپیوٹر سے چوری ہوا ہے. اس کمپیوٹر تک 5 یا 6 لوگوں کا ایکسس تھا، جن میں سے ایک بندہ جو انہوں نے بتایا کہ 18 مارچ کو شاید 18 مارچ کو 9:15 کے قریب ایک لڑکا جو ان کی ٹیم کا حصہ ہے وہ آتا ہے، اور ایڈیٹنگ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ آ کر وہ ایڈیٹنگ والے کمپیوٹر کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا اس کا کام صرف ریسرچ کی حد تک تھا. ریسرچ کی حد تک تھا. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اپنا اینڈرائڈ اس سے اٹیچ کرتا ہے اپنے، یعنی کہ انہوں نے جو ڈیٹا انہوں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے حساب سے کہ وہ کلپ کھولا گیا، سائز چھوٹا کیا گیا تاکہ آسانی سے پھیلایا جا سکے. 10:30 بجے اسی لڑکے کے ساتھ وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. فون کی ساری تفصیلات موجود ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے خاص ایکسپرٹ IT ایکسپرٹ کو ہائر کیا. اچھا مسئلہ یہ کہ منصور علی خان یہ معاملہ تو ہو گیا کہ لیک ہو گیا، اس کے بعد سامنے آ گیا کہ منصور علی خان نے اپنی طرف سے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. ثبوت دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ اس میں ملوث تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. صحافتی اقدار ہوتے ہیں، نارمز ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان لوگوں کو بھی جواب دیا جن کا یہ کہنا تھا کہ منصور نے خود یہ ویڈیو لیک کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہماری سورسز سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منصور علی خان نے جو اپنی ویڈیو ہے، اپنی مریم نواز کے ساتھ جو انٹرویو کی ویڈیو تھی وہ خود لیک کی ہے. اور لوگ ایسی رائے رکھتے ہیں، اور نہ جانے کیوں اس نے ایسا کیا ہوگا، لیکن منصور علی خان اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس بات کو ڈینائی کر چکے ہیں. کیوں کریں گے ایسا، جبکہ وہ ایک مشہور بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا ولاگ بہت بڑی تعداد لوگ پہلے سے دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں. اور وہ کمٹمنٹ کر چکے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو یقیناً ایسا نہیں ہوا ہوگا. لیکن رفتار.com کا ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ منصور سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا، اور اس کی وجہ مریم نواز کی جو لیکڈ ویڈیو ہے وہ بنی، جس بارے میں منصور علی خان نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا. ایک بیٹر کریئر اپرچونٹی انہوں نے یعنی کہ جو سوشل میڈیا پر خبر موجود ہے اس کی تردید کر کے خود اپنا ولاگ کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کے متعلق اگر آپ خبر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کم از کم اس کا موقف جان لیا جائے، کال کر لیا جائے. آفیشیل کمپلین مریم نواز کا انہوں نے کہا کہ حق ہے، اور وہ اپنا رد عمل دینے کے لیے بالکل آزاد ہیں، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مریم خود سے یہ تحقیقات سائبر کرائم کے حوالے نہیں کریں گی تو میں خود سے یہ درخواست دوں گا. تو بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اس عمل کی. نہیں، ظاہر سی بات ہے تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس شخص نے کس کے کہنے پر یہ سب کیا ہے. یہ سامنے آئے گی، اور ایک ایسے ماحول میں جب پولیٹیکلی پولرائزڈ ماحول ہے تو اس میں اگر لیکن ستار یہ بات تو ہم سب کے علم ہے کہ بڑے آدمیوں کے انٹرویو عموماً اسکرپٹڈ ہوتے ہیں، پہلے سے طے شدہ، پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ بھنڈ کیسے ہو گیا؟ یہ لا علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور کم شناسائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض معاملات میں مریم نواز کو یہ پتہ نہ ہو، اس سوال کا علم ہی نہ ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے شاید انہوں نے صرف ٹاپکس شیئر کیے ہوں، سوالات شیئر نہیں کیے ہوں. انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانہ رولز میں تبدیلی کر کے آصف علی زرداری کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی، گاڑیوں کے لیے، اور نواز شریف کو بھی انہوں نے ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. اور مریم نواز کے پاس جو اپنی وہ BMW تھی اس سے بھی وہ انحراف کر چکے ہیں کہ نہیں ہے. اچھا، چونکہ ان کے پاس سارے مشیر موجود ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ تر مشیروں کی جو بتائی ہوئی معلومات ہیں اس کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ خود سے تو کچھ پڑھ نہیں پاتے.
ایسے ہی ہے بالکل. تو وہ منصور کی ریسرچ پر وہ حیران تھی. اب صحافی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے, کسی سے سوال جواب کے لیے پہنچا تو وہ تو اپنی پوری ریسرچ کے ساتھ جائے گا. تو یہاں پہ مریم اورنگزیب نے انہیں میرے خیال سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈکٹیٹ نہیں کیا, زیادہ اچھے سے انہیں تیار نہیں کیا. ہاں, مریم نواز اور جتنے بھی دیگر سیاسی رہنمائیں پاکستان میں غالباً بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو گئے, وہ بیس کرتے ہیں کہ ان کی جو ٹیم ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو ریسرچ کر کے دیتی ہیں کہ آپ نے ان جلسوں میں ان مقامات پر ان انٹرویوز میں کیا کیا بات سامنے رکھنی ہے, کیا نیریٹو بیان کرنا ہے, پارٹی پالیسی کے حق میں کتنا جانا ہے اور کتنا اپنی ذاتی رائے دینی ہے. اچھا, سوشل میڈیا پر یہ میمز بہت بنے, بہت اچھالا گیا, عوامی مذاق کا یہ ایک سبب بن گیا. اور انیل کپور اور امریش پوری کی مشہور فلم نائک, یعنی کہ ایک حیرت انگیز مماثلت, وہ نائک کب آئی تھی؟ وہ تو بہت پرانی فلم ہے. تو اور وہ اس کو اب 2023 میں یا 2022 میں, یہ 2023 کی بات ہے نا, تو اس میں یہ مماثلت پائی گئی. اور وہ اس میں امریش پوری صاحب سے جب ان کی کرپشن کے متعلق انیل کپور سوال پوچھے, کاٹ دو, کٹ کر دو, اور یہاں پہ بھی ہیش ٹیگ اس کو کاٹو, اس کو کاٹو اور اس کو تبدیل کرو اور اس کو شامل نہ کرو, یہ سب چلتا رہا. اس کو کاٹو, یہ تو نہیں چلے گا, یہ تو کٹ ہو گیا نا, کیمرہ بند کر دو, یہ سب کچھ. حالانکہ انہوں نے کیمرہ بند نہیں کروایا تھا کیونکہ ان کی شوٹنگ ہو رہی تھی. اور وہاں پہ ایک کردار موجود تھا جو مریم اورنگزیب سے جس کو تشبیہ دی جاتی رہی. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ڈکٹیٹ کر رہی تھی مریم اورنگزیب. تو یعنی کہ میرے خیال سے منصور علی خان نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ اپنے بلاگ میں انہوں نے بتایا کہ اس کی کیا وہ پس منظر کیا تھا, بیک گراؤنڈ کیا تھا. اچھا, منصور نے ساری بات کلیئر کر دی ہے. منصور یہ کہتے ہیں اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات جو ہیں ان پر منصور کی یہ رائے ہے کہ یہ بے بنیاد ہیں, غلط ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی الزامات لگے ہیں منصور پر وہ اس کو پہلی بات تو کنڈیم کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم جو ہے نواز کے انٹرویو کی وجہ سے ان کا کہیں بھی چینل سوئچ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا, نہ ہی سما کا کوئی پریشر ان پر آیا, جبکہ وہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, ذاتی. اور اس میں وہ آزاد ہیں کہ وہ کس چینل کے ساتھ کہاں بیٹھنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیم خان سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. علیم خان اور ان کے بھائی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی جب یہ خبر سامنے آئی کہ منصور چینل سوئچ کر رہے ہیں. تو منصور نے یہ بھی کہا علیم خان کے بھائی سے, اور منصور یہ بھی کہتے ہیں کہ نوٹس پیریڈ جو کہ آپ جب چینل سے ریزائن کرتے ہیں تو 1 مہینے کا ہوتا ہے, تو میں نے سما کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ وہ 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ پہلے ہی دیا جاتا ہے جب آپ کسی چینل کو سوئچ کر رہے ہو. یہاں پر بھی وہ اخلاقیات کے تمام تقاضے نبھا رہے ہیں. بالکل. اور دیکھیں ایسے مدعوں پر بات کرنا عوامی شعور کی ایک وہ ہے, مثال ہے. اور اگر ہم ایک اینکر کی سوئچ پر بات کر رہے ہیں تو اب ہمیں بڑے عوامی عہدوں پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے سوئچ ہوتے ہیں, وہ کیسے انہیں کام کرنے سے ان کی وفاداریاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں, سارے معاملات ہیں. بالکل. ناظرین, صحافی ایک ایکس رے مشین کی مانند ہوتا ہے جو معیشت اور معاشرے کی اصل حالت کے بارے میں قوم کو آگاہ کرتا ہے. مرض کے بیان میں فرق ہو سکتا ہے, مگر ذاتی تعصب اور دشمنی پر مبنی رائے شامل ہو جائے تو تصویر کی صورت اس حد تک بگڑ جاتی ہے کہ اصل صورتحال کا اندازہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے. ہم سب منصف بننے کے بجائے اگر اچھا انسان بننے پر فوکس کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. اگلی کسی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں.